جیسے وقت گزر رہا ہے یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف بڑھتی جا رہی ہے اور قیامت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ قریب آتی محسوس ہو رہی ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کے بارے میں بڑی تعداد میں علماء سنگین باتیں کر رہے ہیں۔ لوگوں میں یہ بات عام ہو چکی ہے کہ 2026 کو قیامت کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے۔ آخر وہ کون سی نشانیاں ہیں جنہوں نے اہل علم کو اس طرح سوچنے پر مجبور کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان باتوں کو تفصیل سے بیان کریں گے اور وہ نشانیاں آپ کے سامنے رکھیں گے جو علماء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی ہیں۔ علماء کی طرف سے جو بات بار بار سامنے آ رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ وہ حالات ہیں جو دنیا نے 2024 اور 2025 میں دیکھے۔ یہ وہ سال تھے جن میں آسمان سے آزمائشیں مسلسل نازل ہوئیں، کہیں اچانک زلزلے آئے، کہیں آسمانی بجلی نے چند لمحوں میں زندگیاں چھین لیں، کہیں بارش رحمت کے بجائے سیلاب بن کر بستیاں بہا لے گئیں۔ دنیا کے مختلف حصوں میں اچانک آنے والی آفات نے ایسے مناظر دکھائے جنہیں دیکھ کر انسان کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ اموات میں غیر معمولی اضافہ، دردناک حادثات اور ایسے واقعات جن پر عقل حیران اور دل لرز جاتا ہے۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے اہل علم یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ یہ سب محض اتفاق نہیں بلکہ ایک سلسلہ ہے جو ہمیں کسی بڑے مرحلے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر آنے والا وقت ان سختیوں سے بھی زیادہ سخت ہو تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، کیونکہ حدیث میں ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی آزمائشیں بڑھتی چلی جائیں گی، مصیبتوں کے انبار لگتے چلے جائیں گے اور انسان اچانک آنے والے حالات کے گھیرے میں پھنستا چلا جائے گا۔ آج کا انسان بھی اسی کیفیت میں جی رہا ہے، کوئی معاشی تنگی کا شکار ہے تو کوئی معاشرتی الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے اور کوئی اپنے گھر کے اندر ہی سکون ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک چکا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ قیامت کا دن حق ہے، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ ہمارا ایمان ہے کہ انسان، حیوان، زمین، آسمان سمیت سارا جہان اور اس کائنات کی ہر چیز ایک دن فنا ہو جائے گی، صرف اللہ پاک کی ذات باقی رہے گی۔ اسے قیامت کہتے ہیں۔ جیسے ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے جس کا علم اللہ پاک کو ہے، اسی طرح دنیا کی بھی ایک عمر مقرر ہے۔ جب دنیا کی عمر پوری ہو جائے گی تو یہ بھی فنا ہو جائے گی، اس وقت اللہ پاک کے سوا کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ قیامت کے دن پر ایمان لانا مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ بڑے بڑے علماء قیامت کے قریب زمانے کی جن نشانیوں کی طرف سب سے زیادہ توجہ دلا رہے ہیں ان میں ایک انتہائی حیران کن نشانی وقت کا غیر معمولی تیزی سے گزر جانا ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب وقت سے برکت ختم ہو جائے گی، دنیا کے دن مختصر محسوس ہوں گے اور انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ پتہ ہی نہیں چلتا وقت کہاں چلا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب زمانہ سمٹ جائے گا، سال مہینے کی طرح، مہینے ہفتے کی طرح اور ہفتے دن کی طرح، اور دن ایسے گزرے گا جیسے آگ کی چنگاری پل بھر میں بجھ جاتی ہے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو یہ نشانی بالکل واضح شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ مہینے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے چند ہفتے ہوں، ہفتے دنوں میں بدل جاتے ہیں اور دن گھنٹوں کی طرح ہاتھ سے پھسل جاتے ہیں۔ انسان صبح آنکھ کھولتا ہے اور پلک جھپکتے ہی رات ہو جاتی ہے۔ نہ دل کو اطمینان ملتا ہے، نہ کام مکمل ہوتے ہیں اور نہ ہی وقت میں وہ ٹھہراؤ باقی رہا جو پچھلی نسلوں نے دیکھا تھا۔ علماء کے مطابق یہ محض مصروفیات کا نتیجہ نہیں بلکہ وہی کیفیت ہے جس کی خبر 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ وقت کا اس طرح ہوا کی رفتار سے گزر جانا قیامت کے قریب ہونے کی ایک خاموش مگر انتہائی گہری نشانی ہے جو انسان کو چونکاتی بھی ہے اور سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے۔ علماء قیامت کے قریب زمانے کی جن نشانیوں پر سب سے زیادہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں ان میں سے ایک انتہائی خطرناک نشانی جہالت کا عام ہو جانا ہے۔ یہ بات بظاہر حیران کن محسوس ہوتی ہے کیونکہ آج ہم مصنوعی ذہانت، خلائی سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں جہاں انسان کی ترقی عقل کو دنگ کر دیتی ہے، مگر اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ علم دین کے اعتبار سے جہالت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ لوگ دنیاوی علوم، ہنر اور سہولتوں کے پیچھے تو دوڑ رہے ہیں مگر حلال و حرام، صحیح غلط اور خالق و مخلوق کے فرق سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے قریب زمانے کے بارے میں فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ کتابیں چھین لی جائیں گی بلکہ علماء کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ جب علم والے باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ آج اگر ہم پچھلے 2 سالوں یعنی 2024 اور 25 پر نظر ڈالیں تو بہت بڑے صاحب علم اور امت کی رہنمائی کرنے والے کئی جید علماء اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے علماء علم کے اٹھ جانے کی عملی صورت قرار دے رہے ہیں اور یہی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ قیامت سے پہلے قرآن کریم کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔
لوگ صبح اٹھیں گے اور مصحف کھولیں گے تو اس میں آیات موجود نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں سے قرآن کو بھی اٹھا لے گا اور زمین پر گمراہی عام ہو جائے گی۔ آج کا دور اسی گمراہی کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جتنی ترقی انسان نے حاصل کی اتنا ہی ایک طبقہ اللہ کے وجود کا انکار کرتا نظر آ رہا ہے۔ ملحدین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، حالانکہ خود جدید سائنس یہ ماننے پر مجبور ہو چکی ہے کہ اس منظم کائنات کے پیچھے کوئی ایک عظیم، دانا اور طاقتور ہستی ضرور ہے۔ سورج کا اپنے وقت پر طلوع ہونا، چاند کا اپنے نظام کے ساتھ چلنا، دن اور رات کا مقرر ترتیب سے آنا اور کائنات کے ذرے ذرے کے ایک قانون کے تحت کام کرنا، یہ سب اس بات کی گواہی ہے کہ نظام خود سے نہیں بلکہ ایک خالق کے حکم سے چل رہا ہے، اور وہ خالق اللہ رب العزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا انسان کے لیے ایک آزمائش بنائی ہے تاکہ دیکھا جائے کہ کون شکر گزار بنتا ہے اور کون نافرمانی اختیار کرتا ہے، اور پھر ایک دن یہ پورا نظام سمیٹ دیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی اور ہر انسان اپنے اعمال کا حساب دینے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء بار بار تنبیہ کرتے ہیں کہ جہالت کا یہ بڑھتا ہوا اندھیرا محض معاشرتی مسئلہ نہیں بلکہ قیامت کے قریب ہونے کی ایک انتہائی سنجیدہ علامت ہے۔ علماء قیامت کے قریب زمانے کی جن نشانیوں پر خاص طور پر توجہ دلا رہے ہیں ان میں ایک انتہائی سنگین پہلو معاشی بدحالی اور رزق کی تنگی ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ جس طرح 2024 اور 25 میں دنیا شدید معاشی دباؤ، مہنگائی اور بے روزگاری کا شکار رہی، اسی سلسلے کو سامنے رکھتے ہوئے اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 2026 میں یہ مسائل مزید شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ جب روزگار کے مواقع کم ہو جاتے ہیں، جب محنت کے باوجود انسان کے ہاتھ خالی رہتے ہیں تو معاشرے میں مایوسی، غصہ اور بے چینی جنم لیتی ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جس کے نتیجے میں چوری، ڈاکہ زنی، قتل و غارت اور معاشرتی فساد عام ہو جاتا ہے۔ علماء کے مطابق اگر معاشرتی استحکام نہ رہے تو انسان رزق کی تلاش میں حدود پار کرنے لگتا ہے اور یوں معاشرہ قیامت کا سب منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ اسی تناظر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری زمانے کے بارے میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ زکوٰۃ دینے سے کترائیں گے، امیر طبقہ طرح طرح کے بہانے تراشے گا اور اللہ کے حق کو مال پر بوجھ سمجھا جائے گا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے لوگ لمبی لمبی تعویلیں گھڑ رہے ہیں، مال کو چھپا رہے ہیں اور جان بوجھ کر اس فریضے سے دامن بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن اسی مال کو آگ میں تپا کر ان کے جسموں پر داغا جائے گا۔ یہ وہ انجام ہے جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے، مگر افسوس آخری زمانے میں لوگ نصیحت سن کر بھی متاثر نہیں ہوتے۔ علماء اسی لیے خبردار کرتے ہیں کہ اگر 2026 جیسے آنے والے سالوں میں معاشی انصاف قائم نہ ہوا، زکوٰۃ کا نظام زندہ نہ کیا گیا اور دولت چند ہاتھوں میں سمٹی رہی تو یہ معاشی فساد قیامت کی نشانیوں کو مزید نمایاں کر دے گا۔ دوستو، علماء جب 2026 کو سامنے رکھ کر قیامت کے قریب زمانے کی علامت پر گفتگو کرتے ہیں تو وہ صرف آسمانی آفات یا معاشی بحران کی بات نہیں کرتے بلکہ معاشرے کے اندر اخلاقی زوال کو سب سے خطرناک نشانی قرار دیتے ہیں۔ انہیں نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی تھی کہ قیامت کے قریب اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے گی، اور آج یہ منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج کا مرد اکثر اپنی بیوی کی ہر خواہش کو والدین کے حق پر ترجیح دیتا ہے، گھر الگ بسا لیتا ہے، دوستوں اور احباب سے میل جول رکھتا ہے، مگر ماں باپ سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ بوڑھے والدین اپنے ہی بچوں کی زندگی میں اضافی بوجھ سمجھے جانے لگتے ہیں، حالانکہ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کے قدموں تلے جنت رکھی گئی ہے۔ علماء کے مطابق جب اولاد ماں باپ کی دعا سے محروم ہو جائے تو پھر معاشرے میں سکون، برکت اور خیر باقی نہیں رہتی۔ اسی اخلاقی بگاڑ کے ساتھ ایک اور نشانی بجلی کی طرح پھیل چکی ہے، اور وہ ہے گانے بجانے اور لہو و لعب کی کثرت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے قریب زمانے کے بارے میں فرمایا کہ لوگ گانے بجانے کو عام اور جائز سمجھیں گے، اور آج یہی کیفیت ہر گھر میں دکھائی دیتی ہے۔ فلمی گانے، ڈرامے، موسیقی صرف تفریح تک محدود نہیں رہی بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں شامل ہو چکی ہے، یہاں تک کہ وہ مقامات جہاں انسان کو موت اور آخرت کو یاد کرنا چاہیے جیسے اسپتال، وہاں بھی ٹی وی، فلمیں اور موسیقی عام کر دی گئی ہے۔ مریضوں کو توبہ، استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کے بجائے دنیاوی مشغولیات میں مزید الجھایا جا رہا ہے۔ علماء اس صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب انسان موت کے قریب جا کر بھی اللہ کو یاد نہ کرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل سخت ہو چکے ہیں۔ اہل علم کے مطابق اگر یہی اخلاقی زوال اسی رفتار سے بڑھتا رہا تو 2026 اور اس کے بعد آنے والا زمانہ روحانی اعتبار سے مزید اندھیرا ہو سکتا ہے، اور یہی وہ اندھیرا ہے جسے حدیث میں قرب قیامت کی نشانی کہا گیا ہے، جہاں حق کی بات اجنبی ہو جائے گی
اور باطل زندگی کا معمول بن جائے گا۔ دوستو، علماء قیامت کے قریب زمانے کی جن نشانیوں کو سب سے زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں ان میں سے ایک نشانی نمازوں کا ضائع کر دینا ہے۔ معراج پر جانے والے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ نماز کو ہلکا سمجھیں گے، نماز قضا کریں گے اور انہیں اس پر کوئی ندامت محسوس نہیں ہوگی۔ اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو یہ نشانی بالکل واضح صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ سستی، مصروفیات اور دنیاوی مشاغل کے نام پر آئے دن نمازیں قضا کی جاتی رہی ہیں، اور افسوس کی بات یہ کہ ایک بڑی تعداد اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ علماء کہتے ہیں کہ نماز صرف عبادت نہیں بلکہ دین کی بنیاد ہے، اور جب دین کی بنیاد ہی کمزور ہو جائے تو پورا نظام ہل جاتا ہے۔ اسی لیے اہل علم خاص طور پر 2026 کو سامنے رکھ کر یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر غفلت کا یہی عالم رہا تو آنے والا وقت روحانی اعتبار سے مزید تباہ ہو سکتا ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق قیامت کے قریب لوگ نمازوں کو پس پش ڈال دیں گے، مساجد آباد ہوں گی مگر نمازی کم ہوں گے، دلوں سے اللہ کا خوف نکلتا چلا جائے گا۔ آج انسان ہر کام کے لیے وقت نکال لیتا ہے مگر رب کے حضور کھڑے ہونے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں۔ علماء کے مطابق یہ کیفیت محض سستی نہیں بلکہ ایمان کی کمزوری ہونے کی علامت ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ قیامت کی دہلیز تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح علماء قیامت کے قریب زمانے کی جن نشانیوں کو انتہائی واضح اور قابل مشاہدہ قرار دیتے ہیں ان میں سے ایک اہم نشانی عورتوں کی تعداد کا بڑھ جانا اور مردوں کی تعداد کا کم ہو جانا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، بدکاری، شراب نوشی عام ہو جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے جبکہ عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کئی عورتوں کی دیکھ بھال کرنے والا ہوگا۔ علماء اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ایک مرد کی 50 بیویاں ہوں گی، کیونکہ اسلام میں بیک وقت 4 سے زیادہ نکاح کی اجازت نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک مرد پر اپنے خاندان کی بہت سی عورتوں کی ذمہ داری آ جائے گی، جیسے ماں، بیوی، بہنیں، بیٹیاں، پوتیاں اور دیگر قریبی رشتہ دار خواتین، اور خاندان میں مردوں کی کمی کی وجہ سے یہ بوجھ چند افراد پر آ جائے گا۔ اور آج اگر ہم موجودہ دنیا پر نظر ڈالیں تو یہ نشانی نظر میں نہیں بلکہ عملی صورت میں ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں آبادی میں عورتوں کا تناسب مردوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ بعض خطوں میں یہ فرق مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ وجوہات مختلف ہیں، کہیں جنگ، کہیں حادثات، کہیں جرائم اور کہیں خطرناک زندگی، لیکن نتیجہ ایک ہی ہے، معاشرے میں مرد کم اور عورتیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی والدین کی خواہش اکثر بیٹے کی ہوتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بیٹیوں کی تعداد میں اضافہ ایک نمایاں رجحان بنتا جا رہا ہے۔ علماء اس صورتحال کو قرب قیامت کی علامت کے تناظر میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح باقی نشانیاں تیزی سے ظاہر ہو رہی ہیں، اسی سلسلے کو سامنے رکھتے ہوئے اندیشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 2026 اور اس کے بعد آنے والا زمانہ اس فرق کو مزید نمایاں کر سکتا ہے۔ یہ نشانی صرف آبادی کا مسئلہ نہیں بلکہ معاشرتی ذمہ داریوں، خاندانی نظام اور سماجی توازن سے بھی گہرا تعلق رکھتی ہے، اور یہی وہ پہلو ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے امت کے سامنے رکھ دیا تھا تاکہ انسان ہوش کے ناخن لے۔ علماء جب قرب قیامت کی نشانیوں پر گفتگو کرتے ہیں تو وہ صرف فرد کی خرابی کی بات نہیں کرتے بلکہ امت مسلمہ کی مجموعی حالت کو بھی ایک اہم علامت کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے مسلم ممالک ظاہری طور پر آزاد ہونے کے باوجود سیاسی، معاشی اور فکری طور پر دوسری طاقتوں کے اثر و رسوخ میں ہیں۔ یہ اثر و رسوخ کھلی جنگ سے زیادہ سازش، دباؤ، قرض، میڈیا اور اندرونی انتشار کے ذریعے قائم کیا جاتا ہے۔ علماء اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ جب امت علم، اتحاد اور دین سے دور ہو جاتی ہے تو پھر دوسری قومیں اس کے معاملات میں بلا واسطہ کنٹرول حاصل کر لیتی ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب دوسری قومیں مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور اس کی وجہ دشمن کی طاقت نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت کا خوف ہوگا۔ آج یہی کیفیت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مسلم ممالک کے اندر فرقہ واریت، سیاسی انتشار، معاشی کمزوری اور فکری غلامی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ علماء کے مطابق یہ سب علامات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ قیامت کے قریب حق کمزور اور باطل غالب ہوتا دکھائی دے گا، نہ صرف اس لیے کہ باطل سچا ہے بلکہ اس لیے کہ اہل حق اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو چکے ہیں۔ اسی لیے اہل علم آج کے دور میں پوری ہو چکی اور پوری ہوتی ہوئی قیامت کی نشانیوں کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ یہ زمانہ محض سیاسی تبدیلیوں کا نہیں بلکہ ایمان کے امتحان کا زمانہ ہے۔
یہ وہ مرحلہ ہے جہاں امت کو دشمن کو کوسنے کے بجائے اپنے اعمال، اتحاد اور دین سے تعلق پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب امت سنبھلتی ہے تو کوئی طاقت اس پر غالب نہیں رہتی۔ علماء خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں صرف عوام کی خرابی شامل نہیں، بلکہ اہل علم کے اندر پیدا ہونے والے اختلافات بھی ایک بڑا فتنہ بن جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ فرقوں، مسلکوں اور گروہوں میں اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ایک ہی کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ افسوسناک پہلو یہ کہ کئی مواقع پر امت کو جوڑنے کے بجائے یہ تقسیم علماء کے تنازعات سے مزید گہری ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انتہائی لرزہ دینے والی حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا حساب ہوگا اور جنہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، ان میں سے ایک وہ عالم بھی ہوگا جس نے علم حاصل کیا مگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ شہرت، واہ 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 اور لوگوں میں بڑا بننے کے لیے کیا۔ حدیث کے مفہوم کے مطابق اس عالم سے کہا جائے گا کہ تو نے یہ علم اس لیے حاصل کیا تاکہ تجھے عالم کہا جائے، اور دنیا میں تجھے یہ کہا جا چکا، اب تیرے لیے یہاں کچھ بھی نہیں۔ علماء اس حدیث کو خود اپنے لیے ایک بڑی تنبیہ قرار دیتے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے آج کا نوجوان دین سے متنفر دکھائی دیتا ہے، جب وہ دین کو اخلاص کے بجائے اختلافات، طاقت، فرقہ وارانہ برتری اور ذاتی مفادات کے ساتھ جڑا ہوا دیکھتا ہے۔ جب ایک عالم دوسرے عالم کو گمراہ، فاسق یا جہنمی قرار دیتا ہے اور عام آدمی اس کشمکش میں پس جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر دین یہی ہے تو میں اس سے دور ہی ٹھیک ہوں۔ یہ بات علماء بھی کہتے ہیں کہ دین سے لوگوں کی دوری کی ایک بڑی وجہ علماء کا اپنا طرز عمل بھی بن رہا ہے، اور یہی قرب قیامت کا وہ مرحلہ ہے جہاں علم تو ہوگا مگر اخلاص کم ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن یہاں ایک بات واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ تنقید علماء کی تنقید کے لیے نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح ہے، کیونکہ یہی علماء اگر اخلاص، حکمت اور اتحاد کے ساتھ امت کی رہنمائی کریں تو پھر یہی بکھری ہوئی امت دوبارہ جڑ سکتی ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ قرب قیامت کے اس دور میں سب سے بڑی ذمہ داری علماء پر ہے کہ وہ مسلک سے پہلے اسلام کو اور اختلاف سے پہلے اخلاق کو ترجیح دیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو امت کو بچا سکتا ہے، ورنہ تقسیم، انتشار اور فکری کمزوری وہ زخم ہے جو دشمن کے بغیر بھی امت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ علماء ہمیشہ یاد دلاتے ہیں کہ قیامت کے خوفناک مناظر سے بچنے کا واحد راستہ صرف دنیاوی تیاری نہیں بلکہ روحانی تیاری میں ہے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں رہ کر قیامت کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرے گا وہ ان ہولناکیوں سے زیادہ محفوظ رہے گا۔ اسی طرح حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے، اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالے اور دل کو فتنوں سے بچائے۔ حضرت علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے خوف سے دلوں کو سنبھالنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا انسان کو ہر طرح کے عذاب اور پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بزرگان دین ہمیں واضح پیغام دیتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکیوں سے بچاؤ صرف عبادت میں نہیں بلکہ دل کی صفائی، اعمال کی درستگی، علم دین کی روشنی اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے میں ہے۔ نماز باقاعدگی سے پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنا، علم دین حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ سب انسان کو نہ صرف دنیا میں سکون دیتے ہیں بلکہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت اور حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو شخص یہ سب اختیار کرے وہ نہ صرف اپنی دنیا بہتر بنائے گا بلکہ قیامت کے خوفناک مناظر سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین ہمیشہ یہ نصیحت کرتے آئے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری لازمی ہے، کیونکہ قیامت یقینی ہے، اور جو شخص ہوش، شعور اور اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا اللہ کی رحمت ہمیشہ اس پر سایہ فگن رہے گی۔ لیکن لہٰذا آج ہی سے اپنے اعمال، عبادات اور تعلق پر غور کریں، دل کو صاف کریں، ہر لمحہ اللہ کی رضا کی تلاش میں زندگی گزاریں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں آپ کے لیے نجات کا سبب بنے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور مفید لگی ہے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی لائک اور سپورٹ سے ہمیں مزید ایسی معیاری ویڈیوز بنانے کی تحریک ملتی ہے۔ جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر ہماری اپڈیٹس فوری طور پر حاصل کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ دعا۔ اے اللہ، ہم سب تیرے بندے ہیں، تیرے ہی در کے سوالی ہیں، تیرے ہی رحم کے طلبکار ہیں اور تیرے ہی سامنے جھکنے والے ہیں۔ تو غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو بخشنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ تو سب جانتا ہے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، ہمیں اس حال میں نہ چھوڑ کہ ہم اپنے نفس کے حوالے کر دیے جائیں۔
हमें हमारे गुनाहों की वजह से तबाह ना कर, हमारी लग़्ज़िशों को दरगुजर फरमा, हमारी कोताहियों को मुआफ फरमा, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी जबानों को सच्चाई पर कायम रख और हमारे आमाल को अपने लिए खालिस बना दे। या रब्बुल आलमीन, हम कमजोर हैं, हम भूलने वाले हैं, हम बार बार गुनाह करने वाले हैं, मगर तू हर बार मुआफ करने वाला है। हमने दुनिया की मोहब्बत में तेरी याद को भुला दिया, मगर ऐ रब तू हमें मत भूला, हमें अपने जिक्र से जिंदा रख, अपनी इबादत में लगा दे और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। या अरहमुर राहिमीन, हमें वो आंखें अता फरमा जो तेरे खौफ से अश्कबार हों, वो दिल अता फरमा जो तेरी अजमत से कांप उठे, वो जबान अता फरमा जो हर वक्त तेरा जिक्र करे, और वो जिंदगी अता फरमा जो तेरी रजा में गुजरे। ऐ मालिक यौमिद्दीन, जब हमारे जनाजे उठें तो हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके लिए फरिश्ते दुआएं करते हों। जब हमें लहद में उतारा जाए तो हमारी तन्हाई को अपनी रहमत से आबाद फरमा। जब हिसाब का वक्त हो तो हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत फरमा और हमें उनके हौज़े कौसर से पानी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे माँ बाप को बख्श दे, उनकी कब्र को नूर से भर दे, जिन्होंने हमें पाला, सिखाया, हर तकलीफ बर्दाश्त की। उनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमें उनके लिए सदका जारिया बना दे। और अगर वो जिंदा हैं तो उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, उनकी सेहत की हिफाजत फरमा, उनकी दुआएं हमारे लिए कबूल फरमा। या रब, जिनकी औलाद है उनके बच्चों को नेक, साले और फर्माबरदार बना। जिनकी औलाद नहीं उनको नेक औलाद अता फरमा। जिनके रिस्क में तंगी है उनको वसअत अता फरमा। जिन पर कर्ज है उनको हलाल रिस्क से अदायगी की तौफीक